اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب دوئم چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا تعارف ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام خود متعین فرمائے ہیں، اور یہ نام زیادہ تر ان کے مضامین کی جو رعایت سے تجویز کر دی جائے، یعنی کہ جو واقعہ کسی صورت کے اندر موجود ہوتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ بات جو قرآن کی کسی اور حصے میں موجود نہیں ہوتا، اس کی پہچان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو نام دے دیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ تو سورہ بقرہ کو بھی سورہ بقرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل میں ہونے والا ایک واقعہ ذئب بقرہ سے لیا گیا ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے دور میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس کا ہم تذکرہ آگے دیکھیں گے۔ اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس کا نام ہمیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ سبق آموز ہے، اور بنی اسرائیل کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی برائیوں کی اس میں مکمل تصویر کشی کی گئی ہے کہ وہ کس قسم کی برائیوں میں ملوث تھے اور مسلمانوں سے ان کو کس طرح کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جن دنوں نازل ہوئیں ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں موجود تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہجرت کے بعد ہوا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے لمبی صورت ہے، اور اس کی ایک آیت نمبر 282 جو ہے وہ قرآن مجید میں جو موجود سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے، اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں لین دین کے معاملات اور ان کے بارے میں سارے طریقے ہمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں، سارے مسائل و احکام ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اس کی فضیلت کی طرف ہم جائزہ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی فضیلت کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کی بے شمار فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس میں 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو رات کو اپنے گھر میں پڑھے گا تو 3 رات تک شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور صورتیں احادیث موجود ہیں اس کی فضیلت کے متعلق، وہ آپ اپنی کتاب سے اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں جو ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ وہ آیت بحیثیت انفرادی خود اپنی جگہ پہ ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ آیت الکرسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت کے متعلق بے شمار ارشادات موجود ہیں، اور ان میں سے چند ایک کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی تلاوت کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ بقرہ کے اہم مضامین کی طرف۔ سورہ بقرہ کے کون کون سے ایسے موضوعات ہیں جن سے ہم استفادہ حاصل کریں گے۔